السلام علیکم 9 کلاس۔ آج جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان کے دریا۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ لانگ کویشچن کے طور پر ہم تیار کریں گے، لیکن اس کا ایکسرسائز کے کسی بھی لانگ یا شارٹ کویشچن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جو ایڈیشنل کویشچن بنے گا وہ ہے دریاؤں کے نظام سے کیا مراد ہے، تفصیلاً نوٹ لکھیں۔ پاکستان میں دریاؤں کا نظام دریائے سندھ کے مشرقی اور مغربی معاون دریاؤں جو کہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ، آزاد کشمیر کے علاوہ بلوچستان کے دریاؤں پر مشتمل ہے، جو ہمارے ملک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا۔ جیسے کہ پاکستان کے نقشے کو دکھاتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ دریائے سندھ اور اس کے جو معاون دریا ہیں یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ پنجاب میں سے شروع ہوتے ہیں اور سندھ کی طرف جاتے ہیں۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو پنجاب کے ایک بہت بڑے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دریا چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے، یہ آپ لوگ انڈرلائن کر لیں کہ یہ ایم سی کیو ہے، اور گلگت بلتستان کے علاقے سے بہتا ہوا اٹک کے مقام پر پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ اس لائن کو بھی آپ لوگ انڈرلائن کریں گے، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے کہ دریائے سندھ جو ہے یہ پنجاب میں کس مقام پہ داخل ہوتا ہے؟ اٹک کے مقام پر۔ اس کے بعد یہ شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہوا صوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے۔ مٹھن کوٹ کے مقام پر پنجاب کے باقی تمام دریا دریائے سندھ سے مل جاتے ہیں۔ یہاں سے دریائے سندھ جنوب کی طرف بہتا ہے اور صوبہ سندھ سے گزر کر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ یہاں پر آپ اس کو بھی انڈرلائن کر لیں گے۔ دریائے سندھ کے بہت سے معاون دریا ہیں جو اسے دائیں اور بائیں اطراف سے آ کر ملتے ہیں۔ بائیں طرف سے ملانے والے دریا کیونکہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے آتے ہیں اس لیے انہیں مشرقی معاون دریا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک شارٹ کویشچن بھی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا۔ یہاں ہم نے پڑھا نا کہ مشرقی معاون دریا، اب ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں جو کہ پاکستان میں دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریا کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے دریائے راوی، یہ بھی دریائے سندھ کو مشرق کی جانب سے آ کر ملتا ہے۔ دریائے راوی کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ ایک ایم سی کیو ہے، آپ اسے انڈرلائن کر لیں۔ یہ دریا بھارت کے علاقوں سے بہتا ہوا لاہور کے قریب پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور دریائے راوی کے کنارے آباد ہے۔ یہاں پر ایک ایڈیشنل انفارمیشن لکھی ہوئی ہے۔ 1960 میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا سندھ، چناب، جہلم پاکستان کے حصے میں آئے تھے، جبکہ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حصے میں آئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا دریا دریائے ستلج ہے جو کہ مشرق کی جانب سے آ کر دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے ستلج کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے، یہ بھی انفارمیشن آپ نے انڈرلائن کرنی ہے ایم سی کیو کے لیے، اور بھارتی علاقوں سے بہتا ہوا سلیمانکی کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اور پنجاب کے مشرقی علاقے میں بہتا ہوا پنجاب کے باقی دریاؤں سے مل جاتا ہے۔ یہاں تک۔ اس کے بعد تیسرا جو دریا ہے وہ ہے دریائے چناب جو مشرق کی جانب سے آتا ہے۔ دریائے چناب کوہ ہمالیہ سے نکل کر مرالا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے، اس کو بھی آپ لوگ انڈرلائن کریں گے ایم سی کیو کے لیے۔ تریمو کے نزدیک دریائے جہلم اور دریائے چناب آپس میں ملتے ہیں، یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ اور اسٹوڈنٹس یہاں پر جو اہم معلومات میں یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھا ہوا ہے، یہ ایک شارٹ کویشچن کا آنسر ہے، اور شارٹ کویشچن کیا ہے؟ دوابہ کسے کہتے ہیں؟ 2 دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دوابہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں کئی دوابے ہیں۔ باری دواب کے علاقے کے ایک طرف دریائے راوی بہتا ہے اور دوسری جانب دریائے ستلج ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان رچنا دواب ہیں۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان چج دواب ہیں، جبکہ دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان ساگر دواب ہیں۔ اور اگر آپ سے یہاں یہ پوچھا جائے کہ دوابہ کی مثالیں کون کون سی ہیں تو وہ ہے چج، رچنا، باری اور سندھ ساگر، یہ دوابہ کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے دریائے جہلم۔ دریائے جہلم کشمیر کی وادی سے نکلتا ہے اور بہتا ہوا منگلا کے نزدیک صوبہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ بھی ایک ایم سی کیو ہیں کہ یہ کہاں سے بہتا ہے اور صوبہ پنجاب میں یہ کس جگہ سے داخل ہوتا ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے دریائے سندھ کے مغربی معاون دریا۔ ابھی ہم نے مشرقی معاون دریا 1 بائی 1 پڑھے ہیں نا، اب ہم پڑھیں گے کہ اس کے مغربی معاون دریا جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ دائیں طرف سے ملنے والے دریا شمال اور مغرب سے بہتے ہوئے دریا سندھ میں جا کر گر جاتے ہیں۔ دریائے شیوک، دریائے شگر اور دریائے گلگت شمالی پہاڑی علاقوں کے اہم دریا ہیں جو دریائے سندھ سے ملتے ہیں۔ اٹک کے مقام پر دریائے کابل دریائے سندھ میں گرتا ہے، یہ ایک ایم سی کیو ہے، اس کو بھی آپ انڈرلائن کر لیجئے گا۔ دریائے کابل ایک بہت بڑا دریا ہے جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے جو آپ لوگوں نے انڈرلائن کرنا ہے، اور مشرق کی طرف بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے پنجگور
دریائے سوات اور دریائے کنڑ اس کے اہم معاون دریا ہیں۔ ان کے نام آپ لوگوں نے اچھے طرح سے یاد کرنے ہیں۔ بنیادی طور پر اس پیراگراف کی اگر مین لائن کہیں تو وہ یہ ہے، دریائے کرم، دریائے ٹوچی اور دریائے گومل بھی مغرب سے بہتے ہوئے دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ یعنی یہ ساری لائن آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری لائن ہی اس کوشچن کا، اس پیراگراف کا اگر کوئی کوشچن بنے گا تو اس کا مین آنسر یہی لائن ہے۔ دریائے یوب بلوچستان کے علاقے، یہ MCQ ہے، اور لورا لائی سے ہوتا ہوا دریائے گومل سے جا ملتا ہے، جو دریائے سندھ کا معاون دریا ہے۔ دریائے یوب وہ واحد دریا ہے جو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ باقی سارے دریا جو مشرق اور مغرب کے پڑے ہیں، واحد دریائے یوب ہے جو کہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے۔ اس کے بعد ہے بحیرہ عرب میں گرنے والے بلوچستان کے دریا۔ بلوچستان کے دریا دشت، ہنگول، پورالی اور حب شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں، بحیرہ عرب میں جا گرتے ہیں۔ بلوچستان کی سب سے بڑی جھیل ہامون مشکیل ہے، اور یہاں پر جو ہے جسے نمکین پانی کی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ چیز بھی یاد رکھیے گا، ہامون مشکیل جو ہے وہ اس کو ہم نمکین پانی کی جھیلوں میں سے سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، جو کہ بلوچستان میں موجود ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہوگا تو جب ہم نے سطوح مرتفع میں ہم لوگوں نے سطح مرتفع والا پوائنٹ پڑھا تھا تو اس میں ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی پڑھی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے دریاؤں کا جو ہم لوگوں نے کویشچن ایڈیشنل لانگ شروع کیا تھا وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔